السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کرتے ہیں جمعۃ المبارکہ۔ جمعہ وہ دن ہے جو تمام دنوں سے افضل ہے۔ اگر اس کو سارے دنوں کا سردار کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا۔ جمعے کی نماز خصوصیت کی حامل ہے۔ روایات کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز جمعہ کا حکم مکہ مکرمہ میں ہی نازل ہو گیا تھا، لیکن وہاں کے حالات سازگار نہ تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز جمعہ ادا نہیں فرمائی۔ البتہ ادھر جب مدینہ میں مقیم صحابہ کرام حضرت ابو امامہ اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں نماز جمعہ ادا کیا کرتے تھے۔ اس طرح سے حضرت عبد الرحمن کے والد یعنی کعب بن مالک کی جب بینائی چلی گئی تو وہ اپنے والد کو لے کے آیا جایا کرتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن اپنے والد کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ جب بھی میرے والد جمعے کی اذان سنتے تو ابو امامہ اسد بن زرارہ کے حق میں رحمت و مغفرت کی دعا فرماتے۔ میں دریافت کرتا کہ کیا ماجرا ہے، آپ اس طرح سے کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا، بات یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اسد بن زرارہ نے حزم النیت میں جمعہ پڑھایا تھا، حزم النبیت میں جمعہ پڑھایا تھا، اور یہ آبادی بنی بیاضا کے کالے پہاڑوں میں نقی کے مکان پہ واقع ہے۔ تو میں نے دریافت کیا کہ آپ لوگوں کی تعداد کتنی تھی؟ انہوں نے فرمایا 40 رضی اللہ تعالیٰ عن الصحابہ اجمعین۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، آپ نے پہلا جمعہ بنی سالم بن عوف کے باغ میں ادا کیا۔ بنی سالم بن عوف کی رہائش گاہ قباء اور مدینہ طیبہ کے درمیان تھی۔ ایسا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے دن 8 ربیع الاول 12 نبوت یعنی پہلی ہجری کو قباء میں تشریف لائے تو منگل، بدھ اور جمعرات کو یہاں قیام فرمایا۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں مسجد تعمیر کی اور جمعے کے روز یہاں سے روانہ ہوئے تو بنی سالم بن عوف کے علاقے میں نماز جمعہ کا وقت ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا پہلا جمعہ یہاں ادا فرمایا۔ اب بات کرتے ہیں نماز جمعہ کی فضیلت۔ فرض نمازوں کی طرح نماز جمعہ کی بھی بہت بڑی اہمیت ہے، اور یہ نماز تمام نمازوں سے زیادہ افضل بھی ہے اور اجر میں کہیں زیادہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصلاۃ الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مغفرات ما بینہن اذا اجبت بالکبائر۔ پانچوں نمازیں جمعے سے لے کے جمعے تک اور رمضان المبارک سے لے کر رمضان تک اپنے اپنے درمیانی وقفے کے گناہوں کا کفارہ ہے، بشرطے کہ کبائر گناہوں سے بچا جائے۔ اور پھر نماز جمعہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ اگر یہ پورے اہتمام سے ادا کی جائے تو 7 روز سے بڑھ کر 10 روز تک کا کفارہ بن جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اچھے طریقے سے وضو کیا، پھر نماز جمعہ کے لیے آیا اور توجہ اور خاموشی سے خطبہ سنا تو اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے، مزید 3 دن کے بھی گناہ معاف ہو گئے، بشرطے کہ کبائر سے بچا رہے۔ اب آتے ہیں اس طرف کہ نماز جمعہ کا یہ اعزاز کیوں ہے اور
کن شرائط کے ساتھ یہ اعزاز ہمیں حاصل ہوں گے، اس کی تفصیل بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں نماز جمعہ کے لیے آنے والے لوگ 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک آدمی نماز جمعہ کے لیے آتا ہے لیکن دوران خطبہ کوئی فضول کام بھی کرتا ہے تو یہ اس کا نصیب کہ اس کو جمعے کا ثواب نہیں ملتا، البتہ نماز ظہر کا ثواب مل جائے گا۔ دوسرا آدمی دعا کی نیت سے آتا ہے، اب اللہ چاہے تو اس کی دعا قبول فرمائے، چاہے تو قبول نہ فرمائے۔ تیسرا آدمی جمعے کے لیے آتا ہے خاموش اور پرسکون، کسی مسلمان کی گردن نہیں پھلانگتا، نہ ہی کسی کو تکلیف دیتا ہے۔ اس شخص کی نماز اگلے جمعے تک کے لیے کفارہ بن جاتی ہے، مزید 3 دن کے لیے بھی کفارہ ہے، اور اسے یہ درجہ اس لیے حاصل ہوتا ہے کہ اللہ کا فرمان ہے من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، سورہ انعام 160۔ جو آدمی نیکی لے کر حاضر ہوا اسے 10 گنا ثواب ملے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جس نے جمعے کی نماز ترک کر دی تو اس کا انجام کیا ہے؟ شریعت میں بلا عذر جمعے کی نماز میں کوتاہی کرنے کے بارے میں شدید وعید آتی ہے جس سے انسان کا دل دہل جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے پختہ ارادہ کر لیا کہ کسی ساتھی کو حکم دوں وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، پھر جو مرد نماز جمعہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں انہیں ان کے گھروں سمیت جلا کر راکھ کر دوں۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ لوگ نماز جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دل پہ مہر لگا دیں گے، نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ ہمیشہ کے لیے غفلت کا شکار ہو جائیں گے۔ اب ایسے غافل آدمی کے لیے صرف 3 جمعوں کی مہلت ہے اور اس کے بعد اس کا دل مہر زدہ ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک ثلاث جمع تہاونا بہا طبع اللہ علی قلبی، جس نے 3 جمعہ سستی کوتاہی کی وجہ سے چھوڑ دیے اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں۔ اب پہلی حدیث پہ آپ غور فرمائیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں، جو جنوں کے لیے، جانوروں کے لیے، بچوں کے لیے، مومنوں کے لیے ہمیشہ شفقت فرماتے تھے، وہ کس طرح سے لوگوں کے گھروں کو جلانے کا ارادہ کر رہے تھے، وہ گھر جہاں پہ عورتیں بھی ہوتیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آبگینہ ہیں، اور بچے جن کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ شفقت فرماتے، ان سے مزاح فرماتے، تو ان کے گھروں کو کیسے آگ لگانے کا ارادہ فرمایا۔ یہ اس جمعے کی غفلت کا نتیجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی سخت بات کی، تو لوگوں کو باز آ جانا چاہیے اور جمعے کی فضیلت کو حاصل کرنے سے اپنے آپ کو محروم نہ کرے، صرف اپنی سستی کی وجہ سے اس نعمت ایمان سے نہ محروم رہ جائے۔ اور یہ بھی فرمایا حدیث کا مفہوم ہے کہ جب کسی نے 3 جمعے بغیر عذر کے چھوڑ دیے تو اسے منافقوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ کس قدر شدید وعید ہے۔ اب آتے ہیں کہ جمعے کو یہ خصوصی شان کیوں عطا کی گئی، یہ اعزاز کیوں حاصل ہوا، اس کی کچھ تفصیل آپ کو بیان فرماؤں گی، عرض کروں گی۔ بہت ساری حدیثوں میں آتا ہے
کہ اس دن حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور موت جمعے کے دن ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے سب سے افضل دن جمعے کا دن ہے، اسی میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اسی دن اس کی وفات ہوئی، اسی دن قیامت کا سور پھونکا جائے گا اور اسی دن لوگ بے ہوش ہو کر مریں گے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مٹی کو ہفتے کے روز پیدا فرمایا، پہاڑوں کو اتوار کے روز، درختوں کو سوموار کے روز، ناپسندیدہ چیزوں کو منگل کے روز، نور، روشنی، ہدایت کو بدھ کے روز اور جمعرات کے روز جانور پھیلائے۔ آدم علیہ السلام کو جمعے کے روز عصر کے بعد پیدا فرمایا۔ آخری مخلوق جمعے کی آخری گھڑیوں میں عصر اور رات کے درمیانی وقت میں۔ اس کے علاوہ روز قیامت کے سارے مرحلے جمعے کے روز ہی مکمل ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سب سے اچھے دن میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعے کا دن ہے، اسی میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اسی دن وہ جنت میں پہنچے اور اسی دن وہاں سے نکالے گئے، اور قیامت بھی جمعے کے روز ہی آئے گی۔ اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ جمعے کی اسی عظمت اور ہیبت کی وجہ سے ساری کائنات اس روز آہ وزاری اور گریہ کرتی ہے کہ کہیں آج نہ قیامت آ جائے، سوائے انسان اور جن جو اپنے رب کے ساتھ بڑے ہی ناشکرے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہر جاندار جمعے کے روز صبح صادق سے لے کے طلوع آفتاب تک قیامت کے خوف سے گھبرایا ہوا ہوتا ہے، سوائے جنوں اور انسانوں پہ۔ ایک دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مقرب فرشتہ، آسمان، زمین، ہوائیں، پہاڑ اور سمندر جمعے کے روز اس کی عظمت کی وجہ سے گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ نے سوچا ہے ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ ہم کس چیز میں مشغول ہوتے ہیں؟ ہم تو اس بابرکت دن سے محروم اپنی دنیاوی مصروفیات میں ہی مصروف ہوتے ہیں۔ لوگ باہر کاروبار کرتے رہتے ہیں۔ میرا کچھ عرصہ زندگی کا باہر کے ممالک میں رہا، خاص کر کے سعودی عرب۔ وہاں پر جمعے کے دن سب لوگ دکانوں کو بند کر کے چلے جاتے، کسی کو فکر نہ ہوتی، سونار ڈھیر دکانوں کو چھوڑ کے صرف اللہ کی ذات کے لیے جمعہ پڑھنے چلے جاتے، اور مجھے حیرت ہوتی تھی، جبکہ پاک و ہند جہاں پہ ہم رہتے ہیں، خاص کر کے پاکستان اور انڈیا میں، یہاں پر بھی اکثر مسجد میں جانا ہوتا ہے، تو میں دیکھتی ہوں کہ ہزاروں لوگ اپنی دنیا میں مست، اپنے کاروباروں میں مست، کوئی اسکول جا رہا ہے، کوئی یونیورسٹی جا رہا ہے، کوئی دکان پہ، بسیں کھچا کھچ بھری ہوئی ہوتی ہیں، ہوٹلوں پہ لوگوں کے رش ہوتے ہیں، تو مجھے بہت حیرت ہوتی ہے کہ یہ لوگ اس اعزاز سے اس غفلت میں کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ یا تو یہ دیندار لوگوں کا قصور ہے جنہوں نے ان کو بتایا نہیں۔ عرب ممالک میں گاڑیوں پہ شرطے، جن کو پولیس بھی کہا جاتا ہے، اسپیکر لے کے
کہتے جاتے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، دکانیں بند کر کے مسجد کو چلو، اور کسی کو مجال نہیں ہوتی تھی کہ وہ ایسا نہ کرے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے ملکوں میں بھی کوئی ایسی ترتیب بن جائے، شریعت کا نظام ہو اور لوگ جوک در جوک مسجدوں کو آباد کریں۔ مسجدیں صرف رمضان میں پرنور نہ ہوں بلکہ ہر دن، ہر نماز میں اور جمعے کے دن خصوصی طور پر اس کا اہتمام کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ فرماتے ہیں کہ جمعے کا دن سب دنوں کا سردار ہے، درجے اور مرتبے کے اعتبار سے یہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی عظیم اور اعلیٰ و اشرف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کا دن سب دنوں کا سردار دن اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عظمت والا ہے۔ اللہ کے ہاں یہ دن عظمت میں عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی زیادہ افضل اور عظمت والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تمہارے لیے یہ سب سے زیادہ افضل اور خیر الیوم یعنی سب سے بہترین دن ہے۔ اسی لیے مسلمانوں کو ہفتے وار عید کا دن کہا جاتا ہے، جس دن ان کو نہا دھو کے صاف کپڑے پہن کے مسجد کو جانا ہوتا ہے۔ اگر جمعہ مبارک کہا جاتا ہے تو حقیقت میں واقعی یہ مبارک دن ہے، اور ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ اس دن کو ہم بہت خوشی سے اور اہتمام سے منائیں اور اس گھڑی کو پائیں جس گھڑی میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جمعے کا دن عید کا دن ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے مسلمانوں کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ چنانچہ جو آدمی جمعے کے دن آئے، نہا دھو کے آئے، اگر خوشبو میسر ہو تو وہ لگا لے۔ اس روز مسواک کا اہتمام بھی ضرور کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ یہودی ہمیشہ سے مسلمانوں سے حسد کرتے چلے آئے ہیں۔ ان کے اندر یہ ایک بیماری ہے، اور سب سے بڑی حسد کی وجہ یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کو اللہ نے جمعے کے دن سے سرفراز کیا۔ یہ دن ہم مسلمانوں کو عطا کیا جس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھی۔ ایک یہودی نے حاضری کی اجازت چاہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو السلام علیک یعنی کہ تجھے موت آئے، نعوذ باللہ کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیک یعنی بات ختم کر دی۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ اس سے بات کروں، اس کے دوران دوسرا پھر تیسرا آدمی آیا، اس نے بھی یہی بات کی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں تب میں نے آنے والے یہودیوں کو مخاطب کر کے کہا، تم پر موت آئے، اللہ کا غضب ہو، تم تو بندروں اور خنزیروں کے بھائی بندے ہو، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ سے سلام کرتے ہو جس کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف متوجہ ہو کے فرماتے ہیں کہ بس کرو، اللہ تعالیٰ بدزبانی اور بری باتوں کو پسند نہیں فرماتے۔ انہوں نے ہمیں ایک بات کہی، ہم نے وہی بات ان پر پلٹ دی، ہمیں تو ان کی بات سے کوئی نقصان نہیں ہوا، البتہ قیامت کے دن یہ بدزبانی ان کے اعمال نامے کا حصہ بن جائے گی۔ یہ لوگ ہم سے کسی اور چیز سے اس قدر حسد نہیں کرتے جس قدر انہیں جمعے کے دن سے حسد ہوتا ہے، جس کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق بخشی اور اسے یہ نہ پا سکے۔
انہیں ہمارے قبلے پہ حسد ہے جو اللہ کی توفیق سے ہمیں مل گیا اور یہ محروم رہے، اور امام کے پیچھے آمین کہنے پہ بھی انہیں بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جمعے کا دن امت اسلامیہ کے لیے امامت کا نشان بھی ہے۔ اگرچہ ہم امتوں میں سے سب سے آنے والی آخری امت ہیں، لیکن ہم ہر اعتبار سے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی وجہ سے سب سے آگے بڑھ گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم سب سے آخر میں آنے والے ہیں، لیکن درجے میں سب سے پہلے، اور قیامت کے دن ان یہود و نصارہ کے نظارہ سے آگے بڑھ جائیں گے، بھلے ان کو کتاب ہم سے پہلے ملی ہے۔ اس جمعے کے دن کو اللہ تعالیٰ نے ان پر فرض کیا، لیکن انہوں نے اس میں اختلاف کیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس جمعے کی توفیق بخشی۔ اس معاملے میں یہ لوگ ہمارے پیچھے ہیں۔ کل ہفتہ یعنی یہودیوں کی باری ہے اور پرسوں اتوار یعنی عیسائیوں کی باری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ ایک اور بات بھی ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن ایک اضافی گھڑی نازل فرمائی ہے جس میں مسلمان کی ہر جائز دعا قبول ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جو مسلمان بندے بھی اس وقت کھڑا ہو کے نماز پڑھے، کسی چیز کا سوال کرے تو اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے سمجھایا کہ یہ وقت بہت مختصر ہوتا ہے، لہٰذا اس سے پورا فائدہ اٹھاؤ۔ ایک اور موقع پہ آپ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جمعے کی 5 اہم باتیں ہیں جو پھر سے دہرا دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اسی دن پیدا فرمایا، اسی دن حضرت آدم کو زمین پر نازل فرمایا، اسی دن حضرت آدم کو موت آئی، اور اسی جمعے کے دن میں وہ گھڑی ہے جو بندہ بھی اس میں اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے وہ عنایت کر دیتے ہیں جب تک وہ حرام کی دعا نہ کرے۔ اسی دن قیامت برپا ہوگی۔ اب آئیے اس گھڑی کی جانب کہ وہ گھڑی کون سی ہے۔ اس میں 2 طرح کے آراء ہیں، 2 طرح کے وقت بتائے جاتے ہیں کہ یہ گھڑی خطبہ جمعہ سے شروع ہونے سے نماز کی تکمیل تک ہے، یہ گھڑی امام کے منبر پر بیٹھنے سے نماز مکمل ہونے تک ہے۔ لیکن کچھ اہل علم اس بات کے بھی قائل ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں ہے بلکہ یہ ایک آراء ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقتاً اس گھڑی کا وقت نہیں بتایا۔ دوسری حدیث میں آپ کا یہ فرمان بھی ملتا ہے کہ جمعے کے دن میں ایسی گھڑی ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے اس گھڑی میں جو کچھ اللہ سے مانگے اللہ عطا فرماتے ہیں۔ صحابہ نے دریافت کیا کہ وہ کون سی گھڑی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کھڑے ہونے سے لے کے مکمل ہونے تک۔ اور دوسری بھی آراء ہے کہ نماز عصر کے بعد غروب آفتاب تک، اور بالخصوص آخری گھڑی۔ اس سلسلے میں زیادہ قابل اعتماد روایت یہی بیان ہوتی ہے کہ جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جو مسلمان اس وقت اللہ سے بھلائی مانگے اللہ اسے عطا فرما دے ہیں، اور یہ گھڑی عصر کے بعد کی ہے۔ دوسری جگہ بھی یہ ایک اور آراء آتی ہے کہ جمعے کا دن 12 گھڑیوں پہ مشتمل ہے، ان میں ایک ایسی گھڑی ہے جو مسلمان بھی اس وقت اللہ تعالیٰ سے سوال کرے اللہ تعالیٰ اسے عطا کر دیتے ہیں، اور اسے نماز عصر کے بعد آخری گھڑی میں تلاش کرو۔
یہ چیز صرف ہماری امت کے لیے نہیں تھی، اس سے پہلے بھی سابقہ امتوں میں سے بھی اس مبارک وقت کو قبولیت دعا کے لیے مخصوص کیا گیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ یہودیوں کے جید اور فاضل عالم تھے اور بعد میں اسلام لائے تھے۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ میں نے کہا، ہم کتاب اللہ یعنی تورات میں لکھا ہوا پاتے ہیں کہ جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جو مومن بندہ اس میں نماز پڑھتے ہوئے اللہ سے کسی چیز کا سوال کرے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری کر دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف توجہ کرتے ہوئے فرمایا، یا گھڑی یا کچھ حصہ؟ میں نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے صحیح فرمایا، یا گھڑی یا کچھ حصہ، یعنی بالکل تھوڑا سا وقت۔ میں نے عرض کیا، یہ گھڑی کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دن کی گھڑیوں میں سے سب سے آخری گھڑی ہے۔ میں نے عرض کیا، یہ تو نماز کا وقت نہیں ہوتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں؟ جب مومن نماز پڑھ رہا ہوتا ہے پھر بیٹھ رہا ہوتا ہے تو اسے نماز ہی بٹھا رکھتی ہے تو اس کا نماز پڑھنے والوں میں شمار ہوتا ہے۔ اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ یہ گھڑی نماز بھی ہو سکتی ہے اور عصر کے بعد کی بھی گھڑی ہو سکتی ہے، لیکن اگر ہم احتیاطاً اٹھتے بیٹھتے اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہیں تو کوئی حرج نہیں کہ ہمیں وہ گھڑی مل بھی سکتی ہے۔ بہرحال جو بھی ہو، اس گھڑی کی فضیلت سے انکار نہیں۔ اللہ سے ہر وقت اس کا فضل مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے زبان سے نکلا ہوا لفظ قبول کر لے اور ہمارے حق میں کوئی بہتری آ جائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جمعے کی فضیلت کا کچھ اور بھی حصہ رہتا ہے، اگلے درس میں وہ بیان کریں گے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔